بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا محبوب رب العالمين. سامعین ذی وقار، گزشتہ نشست میں ہم حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ گفتگو کر رہے تھے. وقت کی قلت کی باعث جو ہماری بات ادھوری رہ گئی تھی، آج کی اس نشست میں اسی گفتگو کو بیان کرتے ہوئے ایک دو باتیں گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى، قسم ہے روز روشن کی، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى، اور رات کی جب وہ سکون کے ساتھ چھا جائے. اسلوب دیکھیں، وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. اللہ رب العزت نے سب کچھ عطا کر دیا کہ مجھے قسم ہے روز روشن کی. کچھ مفسرین نے کہا کہ یہ اس سے مراد قسم ہے مصطفیٰ کے چمکتے ہوئے چہرے کی، واللیل اذا سجا، اور رات کی جب وہ سکون کے ساتھ چھا جائے. ما ودعک ربک وما قلی، اے حبیب آپ کے رب نے آپ کو کبھی نہیں چھوڑا اور نہ کبھی وہ آپ سے ناراض ہوا. انسان کی معراج اور انسان کی زندگی کا ماحصل یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات اس کے ساتھ راضی ہو جائے. لیکن یہاں اللہ رب العزت حبیب کو فرمایا ما ودعک ربک وما، اسلوب دیکھیں کتنے پاور والے جملے ہیں. ما ودعک ربک وما قلی، نہ ہم نے آپ کو کبھی چھوڑا اور نہ ہم آپ سے کبھی ناراض ہوئے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اس سے بھی بڑی بات، آپ کا ہر انسان اپنی زندگی میں تگ و دو، کوشش، محنت، مشقت کیوں کرتا ہے کہ اس کے آنے والا وقت آسانی کے ساتھ گزر جائے، آسودگی اسے ملے، آسائش ملے. لیکن یہاں پہ اللہ رب العزت گارنٹی دے رہے ما ودعک ربک وما قلی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور یقیناً آپ کی ہر آنے والا وقت، ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے، پہلے وقت سے بدرجہ بہتر ہوگا. اللہ رب العزت نوازتا چلا جاتا ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، یعنی ایک جملہ، ایک عنایت، دوسری عنایت، تیسری عنایت، جہاں تو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. اور مفسرین کہا ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا، فترضى، اے حبیب آپ راضی ہو جائیں گے. اور مفسرین لکھتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اس وقت تک بارگاہ خداوندی سے اپنا سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک ایک بھی امتی جنت سے باہر ہوگا، اس وقت تک فترضى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. اور اللہ رب العزت کی ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہے. پچھلے جمعہ پہ میں نے آیت مبارکہ پڑھی قل ان کنتم تحبون اللہ،
اور محبت کا انداز ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون، ان آیات کا طریقہ دیکھیں، فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، میں اور میرے فرشتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حمد و ثنا کرتے ہیں، امتیو تم بھی کرو، اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اور امام اہل سنت نے فرمایا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ کہا دنیا میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ایسا کامل ہے کہ عیب کا موجود ہونا تو دور کی بات، اس کا انسان گمان بھی نہیں کر سکتا۔ ایسا کامل اللہ رب العزت نے آپ کو حسن عطا کیا، یہی پھول خار سے دور ہے کہ شمع نہیں، شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں جس بھی پھول کو دیکھو گے اس کے ساتھ کانٹا ضرور ہوتا ہے، وہ کانٹوں کے درمیان میں پھول ہوتے ہیں، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن وہ پھول ہے کہ جس میں کانٹے کی کوئی شائبہ تک نہیں، کہ گمان نقص، اور وہ شمع ہے کہ ہر جو بھی آپ شمع جلاتے ہیں، موم بتی جلاتے ہیں، روشنی جلاتے ہیں تو اس میں دھواں ہوتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شمع ایسی ہے کہ جو انسانوں کو روشن کرتی ہے، دھوئیں کا بھی اس میں گمان نہیں۔ وہ کسی نے کہا، غالباً علامہ اقبال کا یہ، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو ملیں گے پر مولا نہ ملے گا، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا۔ اور میرے آقا و مولا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسن ہے وہ بھی نبوت کے دلائل میں سے ایک دلیل ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، یہ زبردست یہودی عالم تھے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد علوم اسلامیہ میں بھی آپ نے بلند مقام حاصل کیا۔ قرآن مجید میں آپ کی تعریف و حسن موجود ہے، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی خوشخبری سنائی۔ جب وہ مدینہ منورہ میں جلوہ افروز ہوئے تو دیگر لوگوں کی طرح بھی دیکھنے کے لیے آیا۔ کہتے ہیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں تھے تو جس طرح دیگر لوگ آیا کرتے تھے، عبداللہ بن سلام ایک زبردست یہودی عالم تھے، یہ بھی زیارت مصطفیٰ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے کے لیے آئے، دیکھوں یہ مسلمانوں کے نبی کیسے نبی ہیں۔ کہتے ہیں جب میں نے دیکھا فلما استنبت وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفت ان وجہہ لیس بوجہہ کذاب۔ کہتے ہیں جب میں نے حسن مصطفیٰ کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہا، میں نے کہا یہ اتنا خوبصورت چہرہ ہے کہ یہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ اسلام قبول کر لیا۔ اور پھر حضرت سیدنا ابو رافع صلح حدیبیہ کے موقع پر وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، فلما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القی فی قلبی الاسلام۔ کہتے ہیں جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو اسی وقت میں اسلام کے لیے اپنا دل دے بیٹھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر میرے آقا و مولا نبوت کا اعلان بھی نہ کرتے تو اللہ نے آپ کو وہ حسن عطا کیا تھا کہ آپ کی نبوت چھپ نہیں سکتی۔ وہ کہتے ہیں کہ فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی واللہ لا ارجع الیہم ابدا، یا رسول اللہ مجھے اپنا گرویدہ بنا لیجئے، میں کبھی بھی لوٹ کے واپس نہیں ہوں۔ وہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا واقعہ پڑھیں نا تو یقین کریں گم ہو جاتے ہیں، جو باپ سے جدا ہو جاتے ہیں، عرصہ آپ کے والد آپ کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، پھر کوئی قافلے والے بتاتے ہیں کہ زید جو ہے وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ والد آتے ہیں بارگاہ رسالت میں، زید کو دیکھ لیتے ہیں، کہتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں بیٹے سے پوچھو اگر جانا چاہے تو چلا جائے۔ تو انہوں نے کہا میں آپ کو چھوڑ کر یا رسول اللہ کہاں جاؤں، کوئی جائے بنا نہیں۔ یہ تھا وہ حسن مصطفیٰ، تعلیمات مصطفیٰ، کہ جو جس نے دیکھا تو پھر اس نے یا رسول اللہ انی واللہ لا ارجع الیہم ابدا، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت
دین اسلام کی ان تعلیمات پہ عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی توفیق بخشے۔ وما توفیقی الا باللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سنتے اللہ فرمائے۔